ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, آمدنی پہ جو زکوٰۃ ہے 5% یا 10% ڈپینڈنگ آن دا کیس, تو یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کے اندر جو آمدنی ہے گراس ہماری جو انکم ہے اس پر زکوٰۃ اپلائی ہوگی, یا اس میں سے ایکسپنسز مائنس ہوں گے اور پلس ٹیکس بھی جو ہم پے کرتے ہیں وہ بھی مائنس ہوں گے, یا کس طرح سے ہوگا, یہ ذرا پلیز ایکسپلین کر دیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی سروس پروڈیوس کرتے ہیں, چاہے ایز این امپلائی, چاہے ایز پروڈیوسر, چاہے ایز اے فارمر, تو اس کی پروڈکشن پروسیس میں کچھ ایکسپنسز آتے ہیں. تو وہ تو یہ معلوم ہوتا ہے اب ذرا غور کرنے سے کہ ان کو نکال لینا چاہیے. لیکن ایک وہ ایکسپنسز ہیں کہ جو آپ مثال کے طور پر اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں, تو گھر کے اخراجات تو ظاہر ہے آپ نہیں نکالیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی سروس کو رینڈر کرتے ہوئے جو ایکسپنسز انکر کیے ان کو منہا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اور یہ بات ایک ڈسپیوٹڈ بات ہے, اس میں اختلاف ہے کہ ٹیکس کو منہا کرنا ہے نہیں کرنا. میری ابھی تک دیانتدارانہ رائے یہی ہے کہ ٹیکس کو آپ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. بینک میں انہوں نے 2 لاکھ روپے جمع کروائے ہیں حج کے لیے, اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے پچھلے سال بھی رمضان ہی میں زکوٰۃ کیلکولیٹ کی تھی اور اس دفعہ بھی رمضان سے پہلے جمع کروائے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ خرچہ کر لیا, ظاہر ہے کہ یہ خرچہ ایڈوانسڈ ہے اور آپ حج کے لیے جائیں گے تو آپ ظاہر ہے اس کو پے کریں گے. تو یہی بات زیادہ بہتر لگتی ہے کہ آپ کے اوپر اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے. البتہ اگر آپ اس کو دیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے مال میں برکت پڑے تو یہ ایک بڑی خوبی کی چیز ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ذرا سی میں یہ وضاحت بھی چاہوں گا کہ مثال کے طور پر ان کی زکوٰۃ پچھلے سال اور اس سے بھی پہلے یہ فرسٹ رمضان کو کیلکولیٹ کرتے رہے ہیں, ہم ازیوم کر لیتے ہیں جی, اور ابھی جو 2 لاکھ روپے انہوں نے فرسٹ رمضان سے پہلے ادا کر دیے بینک کو, تو ظاہر ہے وہ تو اب ان کے پاس ہے نہیں, زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر بینک کو انہوں نے فرسٹ رمضان کے بعد دیے ہیں تو سال تو گزر گیا, اس یعنی 2 لاکھ ان کی پوزیشن میں تھے, انہوں نے فرسٹ رمضان کو کیلکولیٹ کرنی تھی زکوٰۃ, کیا خیال ہے؟ دیکھیں, جب آپ کوئی چیز بھی اس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو بہرحال ایک قانون بنانا ہوگا. وہ قانون چونکہ ہماری حکومت نے تو اس طرح سے پوری طرح نافذ نہیں کیا ہے, تو ہمیں اپنے اوپر خود نافذ کرنا ہے. اور اگر وہ تاریخ مثال کے طور پر پہلی رمضان کے جس میں ان کو زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے وہ ان کے پاس ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس اماؤنٹ پر. مستقبل کے اخراجات کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ آپ ایک ذریعہ بنا سکتے ہیں اس ایکسکیوز کا کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. لیکن ایک چیز آپ نکال چکے ہیں, اب آپ کے پاس ہی نہیں ہے, تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. کچھ اماؤنٹ ہے جو ریسیویبل ہے لیکن ابھی نہیں ہے ان کے پاس, اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ جی, میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جب آپ کے پاس ابھی اماؤنٹ آپ کا موجود نہیں ہے اور آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے اور وہ دوسرے کی خدمت کر رہا ہے, تو اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ آپ کے پاس واپس آ کے آپ کی پوزیشن اور آپ کے استعمال میں نہیں آتا, یعنی پاسبل پوٹینشیل استعمال میں, تو آپ کو اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی. آمدنی اور بچت کے جو ہم بات کر رہے ہیں, تو ایک یہ ویسے عام طور پر یہی اوپینین ہے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی روزمرہ جو گفتگو آپ کرتے ہیں اس میں پروڈکشن بار بار آ رہا ہے, عام طور پر یہی ہے کہ انکم کو علیحدہ سے نہیں دیکھا جاتا. میں اگر سیلریڈ پرسن ہوں تو میں سال کے آخر میں اپنے سارے کے سارے جو میرے پاس ویلتھ ہے, انوینٹریز ہیں, جو کیش ہے, جیولری ہے, وہ میں ایویلیویٹ کر کے 2.5% نکال کے دے دیتا ہوں, انکم کو میں نہیں لیتا. یہ ذرا سا کلیریفائی کر دیں. اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ مشہور ہو گئی ہے نا یہ بات کہ زکوٰۃ اصل میں انسان کی جو سیونگز ہیں اس پر 2.5% سالانہ ہوتی ہے. یہ انفارچونیٹلی اس لیے بات مشہور ہوئی کہ جو عشر کے ضمن کی, یعنی جو زرعی زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ کو اجتہاد کے نتیجے میں آگے ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا. جو دور حاضر کے جو مختلف ذرائع آمدنی اور پیداوار ہیں ان کے بارے میں پھر قیاس کر کے یہ سمجھا نہیں گیا کہ ان کو کیسے انکلوڈ کریں. تو ہمارے ہاں یہ ایک تصور بن گیا کہ زکوٰۃ ایک اصل میں مذہبی ایک خرچ ہے کہ جو غریبوں کے لیے آپ نکالتے ہیں, باقی رہا ٹیکس تو وہ حکومت کا الگ سے ایک حق ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کی حکومتیں تو چلتی ہی زکوٰۃ پر تھیں, وہی خرچہ ہوتا تھا کہ وہی آمدنی ہوتی تھی کہ جس سے سارے اخراجات بیت المال کے نکلتے, الا یہ کہ کچھ لوگ اور بھی کچھ صدقات دے دیتے
بیت المال کی جانب. اب موجودہ دور میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو عشر تھا, وہ جو زکوٰۃ تھی, وہ جو اور ذرائع تھے, ان کا اطلاق موجودہ زمانے میں کیسے ہوگا. اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے زراعت پر, پروڈکشن پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پر 5% یا 10% لگنا ہے, اسی طرح سے موجودہ ذرائع پیداوار جیسے انڈسٹری ہے, جیسے سروسز ہیں, ان پر بھی زکوٰۃ دینی ہے. اور ہم سب لوگ کہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں اور جن کو ایک مناسب تنخواہ ملتی ہے, ہم بھی اصل میں سروسز رینڈر پروڈیوس کر رہے ہیں جس کا ہمیں نتیجہ مل رہا ہے. تو یہ بات اگر آپ کو دین کی صحیح بات لگتی ہے تو قبول فرمائیے, ورنہ ظاہر ہے کہ پرانا جو ایک طریقہ ہے اس پر لوگ عمل کر ہی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بکریاں بھی ہیں, بھینس بھی ہیں اور اونٹ بھی ہیں, اور اب یہ کس طرح سے زکوٰۃ دیں گے؟ اور زکوٰۃ کو جانور کی صورت میں دیا جائے گا, کیش بھی دے سکتے ہیں؟ ویسے یہ دلچسپ بات ہے کہ چونکہ اس پہ ہمیں پریکٹیکلی زیادہ واسطہ نہیں پڑتا, اس لیے ہم تیار بھی نہیں ہوتے. تو یہ تو وہ سوال ہے کہ جس پر میں اس وقت پوری تفصیل کے ساتھ جواب نہیں دوں گا. کل میں انشاءاللہ اس کے بارے میں سمجھ کے, اور ظاہر اگر یہ بھی ہمیں اپنے نمبرز بتا دیتے تو زیادہ آسانی ہوتی. تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بارے میں, بکریوں کے بارے میں جو نصاب بتایا, اس کے بعد جو زکوٰۃ نکالنی تھی وہ اصل میں انہی میں سے ایک اچھے اوسط ایوریج کوالٹی کے جانور کو نکالنا تھا. آج کے دور میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قیمت ادا کر دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی یہ ایک صورت ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ سونا رکھتے ہیں تو سونے میں سے آپ 1/40 سونا بھی نکال سکتے ہیں, یا اس کی قیمت, اس کے برابر کی قیمت کا پیسہ بھی نکال سکتے ہیں. تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو اس کا نصاب ہے, یعنی وہ موٹی موٹی بات یہ ہے کہ 40 پر ایک جانور ہے, لیکن سب میں ایسا نہیں ہے, اس کی کچھ تفصیلات ہیں. انہوں نے خیر کل کریں گے, لیکن یہ کہ کیا کریں گے اس کی وجہ کہ انہوں نے تعداد تو بتائی نہیں ہے. میں آپ کو تعداد بتا دوں گا, ایک رفلی ہم ان کو بتا دیں گے نا, کہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو نصاب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ شروع کے اندر کہ جی آپ کے پاس 10 اونٹ ہیں تو اتنا ہوگا, 12 ہیں تو اتنا ہوگا, یہ شروع میں تو ایسا ہے, پھر آخر میں آ کر وہ ہو جاتا ہے ہر 50 پر اتنے, ہر 50 پر اتنے. تو وہ بتا دیں گے, فارمولا بتا دیں گے, لیکن اگر یہ ہو سکے تو وہ بھی کلیریفائی کریں کہ ان کی ایکچوئل کیا ٹوٹل تعداد بنتی ہے, تاکہ صورتحال اور واضح ہو جائے. ناظرین, ایک کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, یہ جو کویشچن ہے کہ ڈیفنس میں ایک پلاٹ ہے جو کہ اس وقت خالی پڑا ہوا ہے, رینٹ پر بھی نہیں ہے, خالی ہے, اور یہ ایک مکان میں رہ رہے ہیں جو کہ بینک سے انہوں نے لون پر لیتے ہوئے لیا ہے, اور اس کی قسطیں بھی وہ پے کر رہے ہیں, پلس یہ کہہ رہی ہیں کہ میں جاب کرتی ہوں جس میں میں اپنے گھر کا خرچ بھی دیکھ رہی ہوں اور اپنے ہسبینڈ کو بھی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں. میں جیولری پہ وہ کہہ رہی ہیں میں زکوٰۃ دے رہی ہوں, اس پلاٹ کا کیا کریں؟ دیکھیں زبیر صاحب, یہ اصل میں ہمارے ہاں ایک پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے اس غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے, جو ظاہر ہے غلطی اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں اس بارے میں کلیریفائی نہیں کیا جاتا کہ ایک جانب آپ کے پاس بہت دولت ہوتی ہے, ظاہر ہے ان کے پلاٹ کی لاکھوں کی قیمت ہوگی, اور دوسری جانب گھر کے خرچے کے لیے پیسہ نہیں نکل رہا ہوتا, یعنی وہ ورکنگ کیپٹل, کیش فلو, اس میں پرابلم ہوتی ہے. ہاں, کیش فلو میں ہوتی ہے, بالکل. تو یہ ہے تو غلطی. ظاہر ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا کہ آپ کے پاس زیورات تو بہت پڑے ہوئے ہیں, لیکن گھر میں کھانے کو 2 وقت کے مشکل پیش آ رہی ہے. اس کو صحیح کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہم آپ کے جو بھی گھر کے اخراجات کی پلاننگ ہے اس میں انٹرفیئر تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ گزارش ہے کہ آپ نے کبھی غور نہیں فرمایا کہ اس پلاٹ کو بیچ کے آپ یہ حاصل کر لیتے گھر کہ جو آپ کا ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کی یہ دولت ہے, جو آپ کا پلاٹ ہے, تو دولت پر آپ کو زکوٰۃ تو دینی ہے. اب جب سے آپ کے پاس یہ رہا ہے, شادی کے بعد سے اب تک جتنے سال گزرے ہیں اس پہ, یعنی اگر آپ بالکل صحیح پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو تب سے کرنی ہے, لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس معاملے میں تو ہو گئی غفلت, تو آپ اللہ سے معافی مانگیں, اور اب کے بعد کے بارے میں سنجیدگی سے غور کریں کہ اب آپ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گی. کہ دولت رکھی ہوئی ہے, اس پر زکوٰۃ دینی ہے, لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پلاٹ کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف ان کا ہی مسئلہ نہیں ہے, بہت سے اور لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جن کو کہ اس بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پلاٹس پہ پلاٹس خریدے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کیش ہے نہیں. آپ کو ظاہر ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ تو اللہ کی راہ میں دینا ہے,
تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے بٹوین دا کیش دیٹ یو آر ایبل ٹو ارن اور وہ دولت کے جو آپ کے پاس آپ کی بیلنس شیٹ میں آپ کے ایسٹس میں پڑی ہوئی ہے. جو تنخواہ وہ کما رہی ہیں اس میں جو ان کے اوپر 10% کے لحاظ سے زکوٰۃ بنتی ہے، اگر اس سے کم وہ ٹیکس دے رہی ہیں تو پھر اتنا ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یعنی کہ یہ جو بھی سچویشن ہے بہرحال اس پلاٹ پر زکوٰۃ تو انہیں دینی ہے، وہ ایگزم تو نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ کہ وہ بھی کرنٹ پرائز پہ دینی ہے، اس پرانی پرائز پہ نہیں دینی. اسی لیے یہ مسئلہ ہے. میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک مسلمان اتنے پلاٹس کیسے رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو زکوٰۃ اس کے اوپر بہت زیادہ ہو جائے گی. اور مرتد کی سزا ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ دیکھیں، فتاوی عالمگیری، اورنگزیب عالمگیر نے اپنے زمانے میں جو علماء تھے ان کے ذریعے سے ایک مختلف معاملات میں فتاوی تھے کہ جن کو یکجا کر دیا. ہم تو یہاں طالب علموں کی حیثیت سے بیٹھ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دلائل کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں. اس میں جن لوگوں کو بات کہیں اگر اختلافی ہو تو جو بات زیادہ وزنی لگتی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. ہمارے ہاں علماء کی اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد غیر مسلم ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور اس کی بنیاد قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے بلکہ ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. ہم اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن قرآن مجید کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہوئے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، اور وہ اصل میں اس موضوع سے ہی متعلق ہے کہ جو آج تک ہم ڈسکس نہیں کر پائے پوری طرح سے، سورہ توبہ اور سورہ انفال والا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. جیسا کہ آپ سے پہلے بہت سے اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر ان کے اولین مخاطب جو امیڈیٹ ایڈریسیز ہیں، ان کی قوم کے لوگ، وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے تو ایک مدت گزر جانے کے بعد اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کو موت کی سزا ملے گی. یہی حضرت نوح علیہ السلام اور بعد کے آنے والے رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہوا اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ بھی ہونا تھا اور ہوا. چنانچہ آپ کی قوم کے لوگ کہ جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، ان کے بارے میں جب ایسا ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ اگر پھر جائیں تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا. اس کا کوئی تعلق ہمارے نزدیک بعد کے زمانے کے لوگوں سے نہیں ہے. قرآن مجید کا جو قتل کے معاملے میں ایک بالکل واضح ایک اعلان ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی جان صرف دو صورتوں میں لی جا سکتی ہے. ایک یہ کہ وہ خود قاتل ہو تو اسلامی حکومت اس پر مقدمہ عائد کرنے کے بعد اس کو قتل کی سزا دے سکتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ زمین میں فساد خوریزی مچا رہا ہو اور وہ لوگوں کے جان مال اور آبرو کے درپے ہو، تب قتل کیا جا سکتا ہے. کسی تیسری صورت کے لیے قتل اگر کیا گیا تو قرآن نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے پوری انسان قتل کر دیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ہم جیسا کہ روزانہ یہ توبہ کے کچھ خاص مضامین ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی کال پہلے لی جاتی ہیں تو اس وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا. کل انشاءاللہ کوشش پھر کریں گے کہ سورہ توبہ کے وہ خاص مضامین کو ڈسکس کریں. ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں safarehidayat@aap.tv پر. کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.